جس مسلمان کا یہ یہودی ذکر کر رہا تھا وہ حبیب ابن کعب تھا۔ وہ مدینہ میں تجارت کے سلسلے میں جاتا رہتا تھا اور اکابر مسلمانوں کے مقربین میں سے تھا۔ ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں ایک کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھی۔ اسی کے علاج معالجے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس کا گاؤں مدینہ سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہودیوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی اس گاؤں میں آیا۔ وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ تجارت ہی یہودیوں کا پیشہ تھا۔ اسے پتہ چلا کہ مدینہ کا ایک اہم آدمی آج کل اپنے گاؤں آیا ہوا ہے، تو اس یہودی نے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے۔ اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوتی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بنایا جس پر اب عمل ہو رہا تھا۔ اس یہودی نے جس نے حبیب ابن کعب کے ساتھ دوستی پیدا کی تھی، حبیب کو ایک اور شادی کا مشورہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی لا دے گا۔ حبیب شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عرب جسمانی آسودگی اور تعیش کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ یہ صحیح نہیں۔ عرب دراصل زیادہ سے زیادہ نرینہ اولاد پیدا کرنے کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ اس وقت طاقتور اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے بھائی اور بیٹے زیادہ ہوتے تھے۔ حبیب بھی انہی عربوں میں سے تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض سے قریب المرگ تھی۔ وہ دوسری شادی کا حاجت مند تھا۔ حبیب کا یہی یہودی دوست اپنا تجارتی مال بیچ کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک آدمی چادر میں لپٹی ہوئی ایک جوان لڑکی کو ساتھ لیے اس کے گھر آیا۔ اس نے اپنا نام ابن داؤد ہی بتایا۔ اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے نام ایک جیسے ہی ہوا کرتے تھے۔ ابن داؤد نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دیا۔ میں بہت ہی غریب اور لٹا پٹا آدمی ہوں، ابن داؤد نے کہا۔ میں نے قبول اسلام کر لیا ہے۔ میرے قبیلے نے اسلام قبول کرنے پر مجھے مارا پیٹا اور لوٹ بھی لیا ہے اور قبیلے سے نکال بھی دیا ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اس بیٹی کو چھپا کر وہاں سے لایا ہوں۔ تمہارا دوست میرا بھی دوست ہے۔ میں تو اس کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں نو مسلم ہوں۔ مجھ پر ایک کرم تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو اپنے عقد میں لے لو اور مجھے مدینہ میں کہیں نوکری دلوا دو، خواہ یہ کسی سردار کی غلامی ہی ہو۔ اگر اپنے لشکر میں بھرتی کرا دو تو ساری عمر دعائیں دوں گا۔ حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی، لیکن اس نے جب ابن داؤد کی بپتا سنی تو وہ بغیر سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گیا، اور جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے اسی شام نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز نکاح خواں کو بلا کر حبیب نے بنت یامین کو اپنے عقد میں لے لیا۔ ابن کعب، ابن داؤد نے کہا، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی عصمت کچلی جا رہی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں واپس یہیں آ کر تمہیں ملوں یا تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں۔ اگر تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ 10-12 دنوں بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا۔ نہیں، ابن داؤد نے کہا، میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ میں اب اپنا ٹھکانہ مدینہ میں ہی بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا۔ پھر تم 10-12 دنوں بعد مدینہ میں میرے پاس آ جانا۔ حبیب بن کعب نے کہا۔ ابن داؤد بنت یامین کے سر پر باپوں کی طرح پیار کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہی نخلستان تھا، اس میں وہی خیمہ تھا، اندر سے اس کی سج دھج وہی تھی اور محفل بھی وہی تھی۔ وہی رقاصہ سازوں اور دف کی سر تال پر تھرک رہی تھی اور صحرا کی ایک اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ کے اشارے پر ساز خاموش ہو گئے۔ رقاصہ کا تھرکتا جسم ساکت ہو گیا۔ ابو سلمہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو رقاصہ اور سازندے خیمے سے نکل گئے۔ ابن داؤد کو آ جانا چاہیے تھا، ابو سلمہ نے کہا۔ آتا ہی ہوگا، اسحاق نے کہا۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں، آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ کچھ کر کے ہی آئے گا۔ ہو سکتا ہے صبح آ جائے۔ یہ یہودی اور نصرانی پھر اسلام کی بیخ کنی کی باتیں کرنے لگے۔ ابو سلمہ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ محفل برخاست ہونے ہی لگی تھی کہ گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو قریب آتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ چونک اٹھا، باقی سب کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ آ رہا ہے، بیک وقت 2-3 آدمیوں نے کہا۔ ایک نصرانی دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں کچھ دور ایک اونٹ چلا آ رہا تھا جس پر ایک آدمی سوار تھا۔ اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جل ترنگ کی طرح بج رہی تھیں۔
छोटे खैमों में से 2-3 मुलाजिम भी बाहर निकल आए थे। नसरानी जो बाहर निकला था वो ऊंट की तरफ दौड़ पड़ा। तुम इब्ने दाऊद ही हो सकते हो, नसरानी ने बुलंद आवाज से कहा। तो और कौन हो सकता है? शुतर सवार ने जवाब दिया। करीब आकर शुतर सवार जो इब्ने दाऊद ही था चलते ऊंट पर से कूद कर उतरा और नसरानी से बगलगीर हो गया। एक मुलाजिम ने आगे होकर ऊंट की महार पकड़ ली और उसे उधर ले गया जहां दूसरे ऊंट बंधे हुए थे। मैं जानता था तुम आज रात आ जाओगे। इब्ने दाऊद के खैमे में दाखिल होते ही अबू सलमा ने कहा, आओ बैठो, कुछ खा पी लो और बताओ क्या कर आए हो। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो इतने खूबसूरत और कीमती नगीने को बिला कीमत कबूल न करे? इब्ने दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा, वो शख्स जिसका नाम हबीब बिन काब है कुछ मेरी बातों से और ज्यादातर बिन्नत यामीन को देखकर आपे से बाहर हो गया था। आदमी कैसा है? इसहाक ने पूछा। हमारे काम आ जाएगा, इब्ने दाऊद ने जवाब दिया। मैंने एक गरीब और मजलूम नौ मुस्लिम बनकर उसके साथ ऐसी बातें की कि वो मेरे साथ खुलकर बातें करने लगा। मैंने जब उसे कहा कि मैं जरिया मुआश की तलाश में हूँ तो उसने कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं, मदीना के बड़े से बड़े आदमी से भी मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ। मुख्तसर बात यह है अबू सलमा, जैसा मुझे बताया गया था वो वाकई असर रसूख रखने वाला आदमी है और कबीलों के सरदारों तक उसे रसाई हासिल है। हमने बिन्नत यामीन के जरिए उससे जो काम कराना है उम्मीद है वो करवा लेंगे। अबू सलमा ने कहा, मैं 3-4 दिनों बाद मदीना को रवाना हो जाऊंगा। इब्ने दाऊद ने कहा, उसने मुझे कहा है कि मैं उसके पास पहुंच जाऊं। क्या अब हमें सो नहीं जाना चाहिए? बहुत थक गया हूं, सो ही जाएं तो अच्छा है, अबू सलमा ने कहा। और इस तरह ये महफिल बर्खास्त हो गई। अगले रोज सूरज सर पर आ रहा था। खजूर और दीगर दरख्तों का एक घना झुंड था जिसने छाते जैसा साया कर रखा था। जिधर से हवा आ रही थी उधर एक कनात दरख्त